ان پر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے. صرف قرآن کی تلاوت نہیں، تعلیم بھی سکھائے. اس آیت دا اے معنی، اس آیت دا اے معنی. یہ نبی کا منصب ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہو بولو، میرے نبی نے پھر قرآن کی تعلیم دی کہ کوئی نہیں دی؟ دی. کہاں سے ملے گی؟ صحابہ تو بعد میں ہیں. قرآن کی تلاوت تو کی، پھر قرآن کی تفسیر سمجھائی، یہ میں نے تعلیم دی. یعلمہم الکتاب، تو پھر مانو نا میرے نبی نے جو کتاب کی تعلیم دی یہ میرے نبی کے ارشادات سے ملے گی، میرے نبی کے فرامین سے ملے گی، یہ حدیث سے ملے گی. جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے نا، میرے نبی کے صحیح ارشادات پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، وہ جو نبی آئے گا نا وہ اپنی محفل میں آنے والے لوگوں کا تزکیہ کرے گا. تزکیہ، دلوں کی صفائی. اگر یہاں کوئی ذمہ دار بیٹھے، ایک ہوتا ہے تزکیۃ الارض، زمین کا تزکیہ، وہ ذمہ دار کرتے ہیں. کیا؟ فصل بونے سے پہلے کانٹے دار جھاڑیاں، خود رو پودے، انہیں وہ صاف کرتے ہیں، پھر بیج ڈالتے ہیں. میرے نبی کا منصب کیا ہے؟ اس کی محفل میں آئیں گے شرک کے لتھڑے ہوئے لوگ، کفر کے لتھڑے ہوئے لوگ، زنا میں پھنسے ہوئے لوگ، چوری چکاری میں پھنسے ہوئے لوگ، گناہگار لوگ اس کی محفل میں آئیں گے. وہ چھوئے گا، وہ ذرے تھے انہیں آفتاب بنا کے رکھ دے گا. میرا نبی اس منصب میں کامیاب ہوا کہ ناکام؟ زور سے بولو. اپنے پاس آنے والوں کا تزکیہ کیا یا نہیں کیا؟ صرف 4 بندوں کا کیا. بہار میں تو زمین سے بہار ابلتی. میں شعر و شاعری اتنی کرتا نہیں، اس میں ٹائم ضائع کرتا ہوں، بس کبھی کبھی کوئی شعر ذہن میں رہ جاتا ہے. بہار میں تو زمین سے بہار ابلتی ہے، مزہ تو تب ہے خزاں میں بہار پیدا کر. حضرت علی تو 6 سال کے تھے، حضرت فاطمہ اس عمر کی تھی جب میرے نبی بنے. حضرت حسن حسین ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، مدینے میں جا کے پیدا ہوئے. یہ سارے لوگ تو پہلے ہی پاک تھے، پہلے ہی پاک تھے. انہی کو میرا نبی پاک بناتا رہا. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. یہ مزہ ہے نا. صابن او چنگا ہوندا ہی جڑا میلے کپڑے صاف کرے. چراغ وہ بہتر ہوتا ہے جو اندھیروں میں روشنی پھیلائے. میرے نبی نے تزکیہ کیا. مشرک موحد ہو گئے تو شرک کی جگہ توحید آ گئی. چور اور ڈاکو دنیا کے رہبر بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی. یہ ہے میرے نبی کی تربیت جو تم پیش کر رہے ہو. کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد الیاذ باللہ سارے دین سے پھر گئے تھے. انا للہ. حضرت معاویہ ممبر پہ بیٹھ کر حضرت علی کو گالیاں دیتے. یہ میرے نبی نے تربیت کی تھی. ممبر پہ تو میں بھی گالی نہیں دیتا.
کہ جائے کہ ایک صحابی میرے نبی کا تربیت یافتہ، آپ کے علاقے میں ایک کالج ہے، سکول ہے، اس کی پرنسپل بہت اچھے ہیں، بڑے محنتی ہیں، وقت کے پابند ہیں، طلبہ استادوں بھی سدھا کیتا ہوا، اس سب ٹائم پہ آتے ہیں، بڑی پڑھائی اچھی ہے۔ کیا بات ہے پرنسپل صاحب کی، اچھا جی کتنے لڑکے ہیں جی سکول میں؟ کہ 5000۔ پاس کتنے ہوئے؟ کترائے؟ اس میں سارا قصور طالب علموں کا ہے، اس پرنسپل کا کوئی قصور نہیں۔ جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ میرے نبی کی تربیت پہ تنقید کرتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا تھا جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنے والا جو ہے وہ نبی پاک سے بغض رکھتا ہے۔ کوئی تربیت کا اثر نہیں تھا۔ میں آج اپنی تقریر کو شیخ سعدی کے چند شعروں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جن طلبہ نے فارسی پڑھ رکھی ہے، فارسی تو بیچاری بالکل ہی یتیم ہو گئی، کوئی بھی نہیں پڑھتا اس میں۔ جن طلبہ کو سمجھ آ جائے صرف وہ سبحان اللہ کہیں، ڈنڈی نہیں مارنی۔ لوگوں کو کیا سمجھ، ہو سکتا ہے کوئی فارسی سمجھنے والے ہوں۔ شیخ سعدی کہتا ہے گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوے دلاویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرد، وگر نامن ہما خاکم کی ہستم۔ جنہ جنہ سبحان اللہ کی تو سمجھ آ گئی، شاباش جزاک اللہ۔ کئی طلبہ پڑھتے بھی ہیں نا فارسی، کریماں تے گلستاں تے پڑھائی جاندی نا متوسطہ دے اندر۔ میں اب کرنے لگا ہوں ترجمہ۔ میں من اخیر تے صحیح رخصت کرو، اگرچہ خطیباً رخصت کرنا مشکل کام ہوگا، لیکن آپ تو صحیح رخصت کریں، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، میں سمجھوں کہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، دانا ہیں، گل نو سمجھ گئے کہ بندیالوی ضرب کتھے لائی۔ علی یار بہ جا، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی ایک دن میرے ہاتھ میں آئی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے مٹی کو کہا تو کستوری ہے یا تو عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ آگے سے مٹی کہنے لگی میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ یار سمجھ گیا، زور سے بولو یار۔ بگفتہ منگلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، میں ناچیز مٹی ہوں، کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں، جمال ہم نشیں در من نثر کرد، وہ جو میرا دوست تھا پھول ہو، وہ جو میرا دوست تھا پھول ہو، اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا اور اس کی خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی۔ بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھول کی صحبت ملے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جن کو 23 سال محمد کریم کی صحبت ملی تھی، اس صحبت نے میرے ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔